أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين الموزون وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، غیبت امام زمان علیہ السلام اور ہماری ذمہ داریاں انشاءاللہ اگر پروردگار عالم کی جانب سے توفیقات شامل حال رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کا لطف و کرم شامل حال رہا تو آنے والے 10 ایام میں اس موضوع کے تحت گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دور حاضر میں اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع خود غیبت امام زمان اور اس کے مقابل ہماری ذمہ داری۔ غیبت امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے معمولاً جو گفتگو کی جاتی ہے اس گفتگو کی کیفیت تقریباً ایسی ہوتی ہے کہ مثلاً کیا حالات تھے کہ جو امام کو غیبت میں جانا پڑا، آپ کب پیدا ہوئے، آپ کے والدین کا نام کیا تھا، اس زمانے کے حالات، بادشاہ وغیرہ کون تھے، کب آپ کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی، صغریٰ شروع ہوئی، کب آپ کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی۔ اور اس کے بعد جو بحث کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ امام زمان علیہ السلام جس زمانے میں ظہور کریں گے اس کے حوالے سے علامات ظہور کیا ہے۔ چند ایک مقامات پر یہ بحث کی جاتی ہے کہ جب تک امام زمان غیبت میں ہیں ہمارا کیا کردار ہے اور ہمارا کیا رویہ اور کیا ذمہ داری ہے۔
لیکن میں کوشش کروں گا کہ مطالب کو ذرا سا مختلف انداز میں آپ دیکھیں. لہذا ایک مرحلے میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ غیبت کی کتنی اقسام قرآن میں یا دینی عقائد کے اندر موجود ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں کس نوع کی غیبت درپیش ہے. غیبت کی قسم سمجھ آ جائے تو پھر اس کے حوالے سے انتظار کی کیفیت خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے. جیسی غیبت ہوگی اس کے مقابلے پر انتظار خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے. خود انتظار کے اپنے معنی کیا ہیں یہ اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے جو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. لیکن اہم ترین ابحاث میں سے جو بحث آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے ان میں سے ایک بحث یہ بھی ہے، کیا واقعاً ہم امام کے منتظر ہیں؟ کیا واقعاً ہمارے اندر امام کی طلب اور امام کی طلب موجود ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر امام کی طلب کے اعتبار سے ایک جھوٹی اطمینان کی کیفیت موجود ہے اور ہم سمجھ کے رہے ہیں کہ ہم منتظر ہیں، لیکن در واقع ہم منتظر ہیں. لہذا اس بحث سے مربوط بحث ہے حجاب ظلمانی کی. ہر دور میں ایک حجاب ظلمانی مومنین کے سامنے پیدا ہو جاتا ہے. روایات میں فرمایا کہ آخر الزمان کا جو حجاب ہوگا وہ سب سے زیادہ شدید ہوگا. اب اگر میں متوجہ ہی نہیں ہوں کہ میں کسی حجاب میں ہوں یا نہیں تو پھر مجھے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میرے اور امام کے درمیان میں کتنا اور کیسا فاصلہ رہا ہے. لہذا اس حجاب سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں کہ ہم اس حجاب سے باہر نکل سکیں. اس حجاب سے باہر نکلنے کے بعد اگر فرض کریں کہ میں نکل آتا ہوں تو کیا ظہور انفرادی حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی کوئی شخص فردی اعتبار سے امام سے ملاقات کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر کر سکتا ہے تو کیا یہ ظہور مطلوب ہے یا نہیں؟ آیا ظہور انفرادی مطلوب ہے یا ظہور اجتماعی؟ پھر اس کے بعد سوالوں میں سے جو سوال باقی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ علامات ظہور در حقیقت کس کے لیے ہیں؟ آیا علامات ظہور کا تعلق ہم سے ہے یا کسی اور سے ہے؟ وہ بحث جو ہم نے آج تک نہیں کی وہ بحث یہ ہے کہ شرائط ظہور کیا ہو، کیا کیا جائے کہ ظہور امام فراہم ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم علامات کی طرف متوجہ ہو کر شرائط ظہور سے غافل ہوئے ہیں. لہذا ان بحثوں کو کرنے کے بعد ایک سوال جو ذہن میں اب پیدا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ سوال اب یوں نہیں ہونا چاہیے کہ امام کا ظہور کب ہوگا. سوال یہ ہونا چاہیے کہ امام کا ظہور اب تک کیوں نہیں ہوتا. مختلف اپروچ ہے. جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ امام کا ظہور کب ہوگا ایک الگ بحث ہے. تھوڑا سا ہمیں میرے خیال سے سوچنے کی ضرورت ہے. امام کی غیبت کو تقریباً 1100 سال انشاءاللہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اگر یہ بات مان لی جائے، عبداللہ بھی اس کی دلیلیں بھی پیش کروں گا، یہ بات مان لی جائے کہ امام کی غیبت ناگزیر تھی، ضروری تھی، انڈسپینسبل تھی، یعنی حتمی یہ ہونی چاہیے تھی. اب حتمی غیبت کے لیے ادلہ میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں،
لیکن ابھی صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر امام کی غیبت حتمی اور ناگزیر تھی تب بھی کیا اس غیبت کا اتنا طولانی ہونا بھی ناگزیر ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ امام کی جب غیبت فرض کریں کہ ہم نے مان لیا کہ ہاں غیبت ہونی چاہیے، ضروری ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ غیبت 1100 سال تک چلے؟ لہذا روایت کیا کہتے ہیں؟ اور پھر اس کے مقابلے میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا امکان ہے کہ امام کی غیبت اس سے زیادہ طولانی ہو جائے؟ آیا روایت میں کوئی اشارہ موجود ہے یا نہیں؟ اور اگر موجود ہے تو ہم سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری غفلت باعث بنے کہ امام کا غیبت کا دورانیہ اس سے بھی زیادہ طولانی ہو جائے، اور جتنا دورانیہ غیبت طولانی ہوگا اتنا نقصان ہمارا ہوگا۔ لہذا آپ ان سارے سوالوں کو سبب کرنے کے لیے ایک مرحلہ اور کیا ہے کہ یہ جو غیبت کا دورانیہ ہے یہ طولانی کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب جو موجود ہے یا غیبت کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عصر ظہور کی کیفیات کو سمجھیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ عصر ظہور اصل میں ہے کیا، یعنی امام کیوں ظہور کریں گے؟ کچھ خاکے ہمارے ذہن میں ہیں، امام ظہور کریں گے تو زمین جو کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، مشہور تقریباً ہر حدیث امام کی زیارت میں الفاظ موجود ہیں کہ وہ زمین جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی امام آ کر اسے عدل اور عدالت سے پر کر دیں گے۔ کیا صرف ہدف یہ ہے یا مثلا زمین اپنے خزانے کو کر دے گی یا یہ کہ زمین کے اوپر امنیت قائم ہو جائے گی؟ یہ جو بحث کی جاتی ہے روایات میں ایک چیز موجود ہے کہ امام لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے اور ان کی عقول کامل ہو جائیں گی، اس سے کیا پتا ہے؟ لہذا یہ ساری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام کے مقابل پر آنے والے 3 اہم دشمن کہ جن کا روایات نے بہت واضح طور پر ذکر کیا ہے، کون کون سے دشمن ہیں؟ سفیانی، دجال اور یاجوج ماجوج۔ اب سفیانی کون ہے؟ ہم صرف روایات کے حوالے سے ایک اجمالی سی بات جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا سفیانی۔ دجال کے بارے میں سب سے زیادہ کنفیوژن ہے، ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا دجال کیا چیز ہے۔ روایات میں جو بیان ہوا ہے اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ بالکل ایک مختلف ہے، اور اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ نہیں، امام کے مقابلے پر آنے والا جو دشمن ہے اس کی کیفیت اس سے بالکل مختلف ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے یاجوج ماجوج کیا ہے؟ کچھ روایات ایسی ہیں ہمارے پاس کہ جو یاجوج ماجوج کے حوالے سے عجیب و غریب تصورات پیش کرتے ہیں۔ کیا واقعہ ایسی کوئی چیز ہے؟ لہذا اگر ہمیں امام کے مقابل پر دشمنوں کی کیفیت سمجھ میں آ جائے تو ہمیں امام کے مقابلے پر تیاری کی کیفیت خود بخود سمجھ میں آ جائے، اور ان تمام بحثوں کا جو اصل خلاصہ یا نتیجہ اور ہدف ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انتظار کریں یا امام کے مقابلے پر ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں ان تمام چیزوں کو حل کرنے اور سمجھنے کی ضرورت۔ میں نے صرف کوشش یہ کی ہے کہ اپنی 10 دنوں میں پیش آنے والی گفتگوؤں کا خلاصہ سوال کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ لہذا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہت سارے ایسے سوالات جو خاص طور پر ہماری ینگ جنریشن کے ذہن میں رہتے ہیں ان کو بھی ایڈریس کروں، ان کے حوالے سے بھی جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مثلا امام کا غیبت میں جانا ضروری تھا تو کیوں تھا؟ ایک سوال ہے۔ امام کی اتنی لمبی عمر کیسے پاسبل ہو سکتی ہے؟ جواب۔
امام 40 سال کی عمر میں جب ظہور کریں گے تو امام 40 سال کے کیسے رہ جائیں گے؟ اس کا جواب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پردے غیبت میں رہ کر امام کا پردے غیبت میں رہ کر جو فنکشن ہے وہ کیا ہے اور ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے جواب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اسی طرح سے سوال ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام مہدی یا منجی عالم کا جو تصور ہے وہ صرف ہمارے پاس ہے یا صرف ہم لوگ ہیں؟ کیونکہ اگر یہ تصور تشیع سے مخصوص ہو جاتا ہے تو نسبتاً اس کے ادلہ بھی سخت ہو جاتا ہے۔ مثلا بحث اگر وہاں تک پہنچی تو تفصیل سے بھی عرض کروں گا، آج سے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ رجعت کا جو تصور ہے کہ تمام ائمہ واپس آئیں گے اور آنے کے بعد حکومت الہیہ کو قائم کریں گے، ان کی رجعت کی ضرورت کیوں واپس آئے؟ رجعت کا جو تصور ہے وہ تقریباً تشیع کا ایک ایسا تصور ہے کہ جو آپ کو دوسرے کسی مکتب میں نہیں ملے گا۔ لہذا رجعت کے حوالے سے ہمارے پاس ادلہ زیادہ قوی چاہیے ہوتے، درکار ہوتے ہیں، لیکن وہ تصور یا وہ عقیدہ جو مختلف مذاہب اور مختلف مکاتب میں پایا جاتا ہو تو اس کا کامن ہونا خود بعض اوقات ایک دلیل بن جاتا ہے۔ یعنی کامن عقیدہ ہے، بہت ساری اقوام بہت سارے مذہبوں میں چونکہ یہ عقیدہ پایا جاتا ہے تو ہمارے پاس بھی ہو سکتا ہے ہم بھی اس کی ادلہ اپنے طور پر پیش کریں گے۔ لہذا وہ مقام بھی عرض کروں گا کہ جو ہمارے اور اہل سنت کے درمیان میں فرق ہے، ان کا امام مہدی کے متعلق کیا تصور ہے اور ہمارا کیا ہے، اور پھر اسی اعتبار سے ان کے تصور مہدویت کی وجہ سے جو انہوں نے قائم کر لیا ہے ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر خود بخود مختلف ہو جاتا ہے، اور جو نظریہ اور عقیدہ ہم قائم کرتے ہیں اس عقیدے کے قائم ہوتے ہی خود بخود ہمارا رویہ، ہمارا بیہیویئر چینج ہونا چاہیے۔ لہذا انشاءاللہ کوشش کروں گا اگر خدا نے چاہا کہ یہ سارے کے سارے سوالات ان آنے والے ایام میں آپ کی خدمت میں ان کے جوابات عرض کروں۔ موضوع پر میں نے گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ یاسین کی 9 نمبر آیت کا انتخاب کیا۔ چند ایک مطالب آیت کے ضمن میں ذکر کروں گا چونکہ اس میں کچھ مطالب ایسے بھی ہیں کہ جو میرے موضوع سے مربوط ہیں، اور پھر انشاءاللہ بحث کو آگے بڑھاؤں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے کی جانب ایک رکاوٹ کو قرار دیا، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے کی جانب بھی ہم نے ایک رکاوٹ کو قرار دیا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ انہیں ڈھانپ دیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس یہ دیکھنے والے نہیں۔ سوال پروردگار کی اردو میں کر سکتا ہوں کہ پروردگار جسے تو آگے کی جانب سے بھی روک دے، اس کو پیچھے کی جانب سے بھی روک دے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اس کے بعد اسے ڈھانپ بھی دے، تو پھر لا یبصرون کی توقع کیا ہے؟ جس کو تم نے سامنے کی جانب میں رکاوٹ کھڑی کر دی، پیچھے کی جانب میں رکاوٹ کھڑی، اس کے بعد تم نے اسے ڈھانپ بھی دیا، تو جس کو تم نے چاروں طرف سے روک دیا ہے، جس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اس کے لیے دیکھنے کا تصور کیا ہے؟ لہذا ایک چھوٹی سی بحث ہم یہاں پر کریں گے اور اسی سے مطلب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج ابتدائی طور پر اس آیت کے حوالے سے جو اس کا شان نزول ہے اس کے حوالے سے چند ایک مطالب عرض کروں گا، کیونکہ سب سے اہم مطلب میں نے وہیں سے عرض کرنا ہے۔ اس آیت کا شان نزول شیعہ اور سنی متفق تفاسیر میں آپ جا کر اگر دیکھیں گے تو یکساں ہے، یعنی کسی کو اختلاف نہیں ہے اس کی شان نزول میں۔ کب نازل ہوئی؟ مکہ میں نازل ہوئی۔ کون سے زمانے میں نازل ہوئی؟ جب مکہ کے اندر
رسول کی الہی نصرت اور مدد جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام مکہ کے اندر کیا ہے؟ الہی نصرت کا نام۔ مکہ کے اندر ابو طالب الہی نصرت ہے، مدینہ کے اندر علی بن ابی طالب الہی نصرت ہے، جس نے نبی کا دفاع کرنا ہے، جس نے نبی کو بچانا ہے۔ لہذا جناب ابو طالب علیہ السلام کے انتقال کے بعد کفار اور مشرکین کے اندر جرأت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے اس جرأت کے پیدا ہونے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں جسارت کرنا شروع کر دی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دور میں جب آپ طائف تشریف لے کر جاتے ہیں تو طائف کے مشرکین اور کفار آپ پر پتھر برساتے ہیں، جہاں تک کہ پیغمبر کو لہو لہاب کر دیتے ہیں۔ خود مکہ کے اندر مشرکین کیا کر رہے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے ہیں تو کبھی کوئی مشرک، کوئی کافر جا کر اونٹ کی کوچڑی اور غلاظت اٹھا کر شان پیغمبر میں گستاخی کرتا اور آپ کی پشت اثر کے اوپر سر دیتا، اور اتنے جری ہو گئے ہیں، اتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے کفار اور مشرکین کے اندر کہ اب مسلمان پیغمبر کے نزدیک جاتے ہوئے اور پیغمبر سے ان چیزوں کو دور کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، بہت سو کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور ایسے میں جس وقت ولایت تنہا ہے اور ولایت کو کسی مدافع کی ضرورت ہے، پورا عالم اسلام متفق ہے اس بات پر کہ جہاں ولایت کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں پہنچ پا رہا تھا، وہاں پر ولایت کی مدد کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آگے بڑھی۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ساری تاریخ میں لکھا ہے کہ کوئی پیغمبر کے نزدیک نہیں پہنچ پاتا تھا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے سن کے کم ہونے کے باوجود تمام تر جرأت کے ساتھ پیغمبر کے نزدیک پہنچتی اور پیغمبر کی پشت سے ان چیزوں کو ہٹا کر دور کر دیتی۔ لہذا تاریخ نے ایک مرتبہ یہ ثابت کیا ہے، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا تاریخ میں کردار یہ ہے کہ جہاں پر ولایت تنہا رہ جاتی ہے، چاہے وہ پیغمبر کے زمانے میں مکہ میں ہو یا پیغمبر کی شہادت کے بعد امیر المومنین کا مرحلہ ہو، جہاں ولایت تنہا رہے گی وہاں پر سیدہ آگے بڑھ کر ولایت کا دفاع کرتی ہے۔ یہ سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جہاں ولایت تنہا رہ جائے وہاں جناب سیدہ آگے بڑھ کر ولایت کا دفاع کرتی ہے۔ لہذا اسی دوران ایک روز جب آپ مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے ہیں، 3 یا 4 مشرکین ایک جگہ پر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جن میں سے اکثر مشرکین اور کفار کے سردار، اور آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ آج پیغمبر کے سر پر پتھر مار کر آپ کو شہید کر دیا جائے، نبی کو ہم قتل کر دیں گے، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا ان میں سے فیصلہ کیا، ایک کو کہا تم جاؤ اور جا کر پیغمبر کے سر پر بڑا پتھر مار کے شہید کر۔ وہ پتھر اٹھا کر اپنے مقام سے چلا اور جب پیغمبر کے پاس پہنچا تو پتھر ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوا ہے، مار نہیں رہا۔ تو وہ جو دور کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھائی مارتے کیوں نہیں ہو، مارو پتھر۔ اس نے کہا کہ کہاں وہاں پتھر مارو، مجھے تو محمد نظر نہیں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارے سامنے ہے پتھر مارو، مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا، اس کو واپس بنا کر دوسرے کو دیا کر تم جاؤ۔ اب جب تک یہاں پر تھا اسے پیغمبر نظر آ رہے تھے،
پتھر لے کر جب وہاں پہنچا تو پھر لے کر کھڑا ہو رہا، پتھر نہیں مار رہا۔ وہ جو دور کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں پتھر مارو۔ وہ کہہ رہے کہاں مارو؟ مجھے پیغمبر نظر نہیں آ رہا۔ 2 یا 3 مرتبہ یہ کوشش کی اور اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے اور پیغمبر کے درمیان میں حائل ہو رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ ایمان لاتے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبر نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ لیکن عزیزان، جو مقام میں یہاں سے استخراج کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے اور اپنے درمیان میں رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میں تمام عالم اسلام سے ایک سوال صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ یہ کون سی نبوت کی غیبت ہے، یہ کون سی کیفیت ہے کہ جس میں اللہ کا نبی، اللہ کی حجت لوگوں کے درمیان میں ہے، لیکن وہ جو کہ اس سے سوء استفادہ کرنا چاہتے ہیں یا ان کا نیت اس کو نقصان پہنچانے کی ہے، ان کو دکھائی نہیں دے رہا۔ کچھ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے اور کچھ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا۔ بس یہ مقام قرآن میں ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ پروردگار اگر چاہے اور اپنی حجت کو اور اپنے نبی کو، اپنے نمائندے کو لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھنا چاہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے لوگوں کے درمیان سے اٹھا دے، بلکہ اگر وہ چاہیں تو لوگوں کی بصارت کے اوپر پردہ ڈال دے۔ بس جب بصارت پر پردہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چیز سامنے ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتی۔ لہذا آپ جو پروردگار نے یہاں پر الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن میں وہ مہم ہے بہت۔ دیکھیے قرآن کلام حکیم ہے اور پروردگار نے جو بھی لفظ استعمال کیا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر پروردگار نے نہیں فرمایا کہ فَهُمْ لَا يَنْظُرُونَ، وہ دیکھنے والے نہیں ہیں۔ لہذا میں ایک چھوٹی سی علمی بحث کروں گا تاکہ ایک مطلب ہے جو وہاں سے عرض کروں گا اور آئندہ بھی مجھے کچھ مطلب ہے جو کسی علمی بحث سے ہے۔ عربی میں 4 مادے ہیں جو کہ دیکھنے پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ہم جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ان 4 مادوں سے جو ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، علمی بحث بتانے زیادہ ہے، لیکن جو خاص مطلب ہے اس کے غور کے زبردست کروں گا۔ وہ 4 مادے کون کون سے ہیں؟ نظرہ، بصرہ، رعا اور شہدہ۔ یہ 4 مادے، ان سے میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں الفاظ جو کہ ہم خود اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نظرہ سے مادہ نظر ہے جو کہ ہم اور آپ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، میری نظر کمزور ہو گئی، فلاں کو نظر لگ گئی، یہ سارے کے سارے کسی کو استعمال ہوتے ہیں۔ بصرہ سے جو مشہور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ بصارت اور بصیرت ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ دیکھنا۔ رعا سے سب سے زیادہ جو معروف لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ رائے اور رؤیت ہے، اور رؤیت کا لفظ پاکستان میں مسلمان شاید پورا سال کبھی نہ سنیں لیکن سال میں 2 مرتبہ ضرور سنتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ رمضان سے پہلے اور ایک رمضان کے آخر میں، جب رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کرنا ہوتا ہے تو رؤیت ہلال کمیٹی کا معنی کیا ہے؟ ہلال یعنی چاند اور رؤیت یعنی دیکھنا، چاند دیکھنے والی کمیٹی۔ تو یہ رؤیت کا لفظ چاہے آپ پورا سال استعمال نہ کریں اور سنیں لیکن سال میں 2 مرتبہ آپ کو ضرور سنائی دیتا ہے رؤیت ہلال۔ چوتھا جو مادہ ہے وہ ہے شہدہ کا۔ اس سے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں شاہد، شہید، مشاہدہ۔ اب مشاہدہ بہت اگر تکلفاً کسی کو کہنا ہو تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مشاہدہ یعنی دیکھنا۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہ کو۔ کیسے گواہ کو؟ جس نے کوئی واقعہ اپنی آنکھوں سے مستقیم دیکھا ہو اور اس واقعے کا حصہ ہو، اس میں ملوث ہو۔ یہ 2 صفات اگر موجود نہ ہو تو شاہد قرار نہیں پاتا۔ شاہد کے لیے 2 چیزیں: حضور اس جگہ کے اوپر رکھے، مستقیماً دیکھے، اور انوالومنٹ، اس معاملے میں شامل ہونا، ملوث ہونا۔ یہ دونوں شرطیں ہوتی ہیں تو شاہد قرار پاتا ہے۔
اسی سے لفظ شہید بھی ہے، شہید کا معنی بھی گواہ ہے۔ شاہد اور شہید میں کیا فرق ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایک چھوٹی سی بات صرف یہاں پر اشارہ کر کے چلا جاؤں کہ شہید اسی مادے سے ہے، بس شہید بنیادی طور پر کچھ دیکھتا ہے، اور جو دیکھتا ہے اس میں اس کا حضور بھی شامل ہوتا ہے۔ جہاں حضور اور مشاہدہ دونوں ہوں وہاں پر لفظ شہادت صدق کرتا ہے۔ وہاں پر آپ چاہے شہادت شاہد دے رہا ہو چاہے شہادت شہید دے رہا ہو، اس کے لیے یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں۔ لہذا شہادت موت نہیں ہے، بلکہ شہادت ایک ایسی حیات ہے کہ جو ہماری اس حیات سے زیادہ سپیریئر اور اس سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے۔ لہذا شہادت کے بارے میں یاد رکھیے گا اور شہید کے بارے میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کبھی بحث نہیں تو تفصیل سے بھی عرض کروں گا، لیکن شہادت موت نہیں ہے، شہادت زندگی ہے، اور اس زندگی سے زیادہ سپیریئر زندگی ہے، اس سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع زندگی ہے۔ اب یہ جو باتیں ہیں میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس جو چاہتا ہوں چند ایک باتیں صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ مطلب آپ کے ذہن میں رہے۔ یاد رکھیے گا کہ نظرہ اور بصرہ جو باتیں ہیں ان کا تعلق آپ کی اس بدن کی آنکھ سے، یعنی یہ جو آنکھ ہماری دیکھتی ہے، کیا فرق ہے افضل سے، لیکن رأى اور شہدہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس آنکھ سے ہو، اس آنکھ سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جو کہ اس آنکھ کے بغیر دیکھا جاتا ہے وہ بھی ان دو باتوں میں شامل ہے۔ اب آپ تھوڑا سا تعجب کریں کہ اگر آنکھ بند ہو تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ تو رویت کے مادے کی حد کہاں تک ہے؟ آنکھ بند کر کے کیا دیکھا جاتا ہے؟ جب آنکھیں بند ہو پھر بھی کچھ دکھائی دے تو کیا ہوتا ہے؟ خواب ہوتا ہے، خواب ہوتا ہے۔ آپ خواب میں دیکھتے ہیں چیزیں، مگر خواب میں آپ کو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہوتی، سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ کبھی آپ کو چیز اگر کھا لیں تو ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی اپنے آپ سے سوال کریں اور پوچھیں کہ اگر میری آنکھ بند ہوتی ہے تو مجھے خواب میں دکھائی کیسے دیتا ہے؟ میرے کان اگر سو چکے ہوتے ہیں تو مجھے سنائی کیسے دیتا ہے؟ اگر میری زبان میرا بدن سو چکا ہوتا ہے تو مجھے ذائقہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ذرا سا تفکر کریں گے تو بہت سارے مطالب خود بخود آپ پر کرنا شروع ہو جائیں گے، چونکہ میرا موضوع نہیں ہے کیا میں اس طرف سے جا رہا ہوں۔ قرآن نے رؤیت کا مادہ جہاں پر مختلف معنی میں استعمال کیا ہے ان میں سے خاص طور پر خواب کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں عرض کروں میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ حضرت یوسف کے قصے میں حضرت یوسف آ کر اپنے بابا سے فرماتے ہیں یا ابتی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بابا میں نے کیا دیکھا؟ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا۔ اب یہاں پر کہیں پر بھی لفظ منام نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں نے سوتے ہوئے دیکھا، میں نے نیند میں دیکھا، کہیں پر آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے صرف کیا فرمایا؟ انی رأیت، میرے بابا میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو۔ تو اس میں کہاں سے پتہ لگا یہ خواب ہے؟ کیا 11 ستارے سورج اور چاند سے خواب میں نظر آتے ہیں؟ اس کے خواب ہونے کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے کہ 11 ستارے سورج اور چاند ایک ساتھ صرف خواب میں نظر آتے ہیں۔ جاگتے ہوئے یہ تینوں کبھی بھی آپ کو ایک ساتھ دکھائی نہیں دیں گے۔ چاند اور سورج تو آپ کو کسی دن میں آگے پیچھے دکھائی دے سکتے ہیں، چاند اور ستارے تو آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی سورج اور ستارے ایک ساتھ دکھائی نہیں دیتے۔ بس ان تینوں چیزوں کا ایک ساتھ ذکر کرنا یہ دلالت کرتا ہے کہ جو آپ نے دیکھا وہ خواب تھا۔ اور پھر اگلا جو حصہ ہے رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ جو سجدے کی کیفیت ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آپ دیکھا ہے وہ خواب ہے۔ شہیدہ کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ شہیدہ کے لیے ضروری نہیں ہے، آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آنکھ کے بغیر بھی، لیکن خواب میں اور شہیدہ کے معنی میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق وہ ہے کہ جو لفظ شہود میں پایا جاتا ہے۔ اب جو شہود کی کیفیت ہے وہ خواب میں نہیں ہوتی۔ شہود کی منزل پر جو پہنچتے ہیں اور جو شہود کی منزل پر دیکھتے ہیں یا تجربہ کرتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتا،
بلکہ شہود ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو بدن کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ روح اور عقل کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا جاتا ہے. لہذا اب یہ مختلف مرحلے میں عرض کروں کہ میں تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا، صرف ایک اجمالی فرق بیان کیا تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات ہو. میرا جو کام ہے ابھی اس وقت نظرہ اور بصرہ کا مادہ ہے. میں نے عرض کیا نظرہ اور بصرہ دونوں اس حال سے ہیں. اب فرق دونوں میں کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نظرہ اس دیکھنے کی قوت کو کہتے ہیں کہ جو فطری طور پر ہماری آنکھ کے اندر موجود ہے. یعنی آپ کی آنکھ کھلی ہو تو جو کچھ بھی آپ کی آنکھ میں آ رہا ہے اور آپ کے پردے پر منعکس ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا نظر ہے. اب چاہے اس میں آپ دیکھنا چاہیں یا نہ دیکھنا چاہیں سب شامل ہے. بس اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں میرے پیچھے کا ممبر آپ کو خود بخود دکھائی دے رہا ہے، چاہے آپ اس کا ارادہ کریں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے دیوار نظر آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی میری نظر آنکھ کھلی بھی ہوگی تو کچھ نہ کچھ آپ کی نظر میں. لہذا نظر کا جو مادہ ہے اس کی اصل کیا ہے؟ غیر اختیاری طور پر دیکھنا. جب آپ کی آنکھ کھلی بھی ہو اور آپ دیکھنا نہ چاہتے ہو، اب غیر اختیاری طور پر جو کچھ بھی آپ کی آنکھ میں آ رہا ہے وہ سارا کا سارا نظر میں شامل ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے اطراف کی چیزیں آپ کی آنکھ میں آ رہی ہیں تو وہ باقی ساری کی ساری چیزیں جو آپ دیکھنا چاہتے نہیں ہیں لیکن آپ کی آنکھ میں آ رہی ہے یہ سب کیا ہے؟ نظر. بصر کیا ہے؟ جیسے ہی آپ کی نظر میں ارادہ اضافہ ہو جاتا ہے، آپ ارادتاً اور اختیاراً کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی ارادہ کریں گے، جیسے ہی آپ نے اختیار اپنا اس پہ ڈالا نظر ختم ہو جائے گی، بصر شروع ہو جائے گی. اب مجھے یہاں پر بہت سارے کام ہیں، میں بہت سارے مطلب لے لیں، لیکن آج ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ بیان کروں اور گفتگو کو یہاں پر ختم کروں کر نہیں سے انشاءاللہ گفتگو شروع کروں. خاص طور پر اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے کیوں نظر کا ایک مسئلہ ہے فقہ میں. نظر کا ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ النظر الی الاجنبی حرام. کسی بھی نامحرم خاتون کی طرف دیکھنا حرام. لیکن ایک روایت آپ کی نظر میں کہیں نہ کہیں ضرور گزری ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلی نظر جائز ہو. پہلی نظر کیا ہوتی ہے؟ جائز. اب پہلی نظر سے بعد ہمارے نوجوان مطلب کیا لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی اگر نامحرم پر آپ کی ایک دفعہ آنکھ چلی گئی تو آپ اسی کو وہیں پر فوکس رکھیں. کیوں کہ پہلی نظر ہے. اس کو دوسری مت ہو دیتے ہو. پہلی چاہے اشتباہ واقعا اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتیں اور آپ کا علمی کمال یہاں سے ظاہر ہوتا ہے. آپ امام الکلام ہیں، جو آپ نے کہا ہے وہ امام الکلام. جو کچھ آپ نے کہا وہ کلاموں کا امام ہے. اہل بیت علیہ السلام غلطی نہیں کر سکتے. لہذا جو کہا ہے میں نے یہ جو بھی مقدمہ بنایا ہے خود بخود آپ کے لیے حل کر دے گا. جو امام نے کہا، امام نے نہیں کہا بصر، امام نے کیا کہا؟ نظر. اب جو میں نے آپ کو مقدمہ بنایا اس میں غور کیجیے گا. نظر کیا ہے؟ جو غیر اختیاری ہو. نظر وہ جو کہ بغیر سوچے سمجھے ہو، بغیر ارادے کے ہو، بغیر اختیار کے ہو. مثلا آپ کسی سوچ میں گم تھے، پریشانی کی حالت میں تھے یا خوشی جو بھی تھی، کسی سوچ میں گم ہے اور آپ کسی جانب دیکھ رہے ہیں، 1000 نامحرم آپ کی آنکھ سے سامنے سے گزر جائیں کوئی گناہ نہیں ہے. ایک نامحرم 1000 مرتبہ آپ کی آنکھ کے سامنے سے گزر جائے گناہ نہیں ہے. نہ پہلی نہ دوسری نہ تیسری. کیوں؟ اس لیے کہ نظر غیر اختیاری. آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے، نہ متوجہ ہیں، آپ اپنے خیال میں گم ہیں، نامحرم گزر جائے کوئی گناہ نہیں. لیکن جیسے ہی آپ نے نامحرم کو دیکھنے کا ارادہ کیا اور اس نظر کے اندر اختیار آیا تو نظر ختم ہو گئی ہے. اب جو آپ ڈالنے جا رہے ہیں وہ بصر ہے، نظر نہیں ہے. اور بصر ابتدا ہی سے حرام ہے، چاہے وہ پہلی ہو چاہے دوسری ہو، اس کا حتی ارادہ ہی حرام ہے. کہاں تک حرام ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں نے کہیں سے دور سے کوئی چادر ہلتی بھی دیکھی اور میں نے ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ گناہ کروں گا اور نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالوں گا، کہ میں نے سوچا کہ تفکر میرے اندر پیدا ہو گیا اور میں نے یہ جرأت کی کہ میں اس نامحرم کی طرف دیکھوں، بعد میں پتہ لگا یہ تو اپنی خاتون ہے.
یہ تو اپنی بیٹی ہے، یہ تو اپنی بہن نکل آئے گا. اب میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گناہ سے بچا لیا. ایسے ہی علماء کیا فرماتے ہیں؟ علماء فرماتے نا یہ جو تم نہیں کر سکے گناہ یہ تمہارے اختیار نہیں تھا، لیکن وہ جو تم نے گناہ پر جرأت کی تھی وہ جرأت بھی گناہ ہے، وہ جرأت گناہ ہے. لہذا تجلی کی بحث ہے، اور تجلی کی بحث میں واضح طور پر علماء نے فرمایا کہ گناہ کی جرأت کرنا چاہے اس میں وہ کامیاب ہو یا نہ ہو، وہ جرأت بھی گناہ ہے اور اس کا عقاب ہے، اس کی سزا موجود ہے. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کی عفت اور عصمت کیا ہے؟ نوجوان کی عفت اور عصمت یہ ہے کہ وہ چیز جس کے اوپر احتمال بھی ہو اس بات کا کہ یہ نامحرم ہو سکتی ہے، اس سے اپنی نظر کو محفوظ کرے. ایک نوجوان مرد کی عصمت اور عفت اور حیا کیا ہے کہ جس کا احتمال ہو، صرف آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ نامحرم ہو سکتی ہے، اس سے اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھیں. اور جب ہم محفوظ نہیں رکھتے تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو نظر ہے، یہ جو ہم جرأت پیدا کرتے ہیں کہ کسی نامحرم کی طرف نگاہ کریں، السہم من سہام الشیطان، یہ شیطان کے تیروں میں سے تیر. کبھی غور کیجئے گا کہ شیطان کے تیروں میں سے یہ تیر جاتا کہاں ہے؟ ہماری آنکھ سے نکلتا ہے، جاتا کہاں؟ تیر کسی ہدف پہ لگایا جاتا ہے. تیر ہے جب کوئی مومن جوان، کوئی شیعہ جوان کسی نامحرم کی طرف نگاہ کرتا ہے، شیطان کے تیروں میں سے یہ تیر نکلتا اس نوجوان کی مرد کی آنکھ سے جاتا کہاں ہے؟ اس کا ہدف قلب امام زمان ہوتا ہے. نوجوان کی آنکھ سے نکلتا ہے، قلب امام زمان پر جانے لگتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ آیا عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام زیادہ زخمی تھے یا ہم روز کے حساب سے اپنے امام کو زیادہ زخمی کرتے؟ لہذا بعض عظیم شہداء کے یہ الفاظ ہیں، فرمایا جو انسان اپنے آپ کو نفس کے خاردار تاروں سے نہیں گزار سکتا وہ میدان جنگ کے خاردار تاروں سے نہیں گزر سکتا. قلب میں اگر حسین موجود ہو، قلب میں اگر حسین کی محبت ہو تو نوجوان کتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے. اس کی بہترین مثال کربلا میں جناب قاسم بن حسن، اتنا پاکیزہ نوجوان، 13 یا 14 برس کا سن ہے آپ کا، اور اتنا پاکیزہ نوجوان ہے، اتنا پاکیزہ نوجوان ہے کہ شہادت کے لیے اس کا قلب بے چین ہے. لہذا شب عاشور جب امام نے اپنے اصحاب کو شہادت کی خوشخبری دی ہے تو بار بار آ کر امام سے پوچھتے ہیں امو میرا نام ہے، چچا میرا نام ہے. جب کئی مرتبہ جناب قاسم نے تکرار کیا تو امام نے ایک جملہ پوچھا، کہا قاسم تم موت کو کیسا پاتے ہیں؟ عجیب الفاظ. فرمایا آپ کے ساتھ، آپ کی رکاب میں آپ کے ساتھ موت احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیر. خدا جانے جناب قاسم کی نگاہ کیا دیکھ رہی، لیکن جتنا جناب قاسم موت اور شہادت کے لیے بے چین ہیں اتنی ہی پروردگار نے افضل شہادت عطا کی. لہذا قاضی نور اللہ شریعہ علیہ رحمہ خصائص حسینیہ میں فرماتے ہیں کہ کسی کی شہادت کے اتنے انفرادات نہیں ہیں جتنی جناب قاسم. گرچہ ہر شہادت کربلا میں منفرد ہے، جناب علی اکبر کی شہادت کا الگ انفراد ہے،
جناب عباس کی شہادت کی الگ کیفیت ہے، حسین کا ششماہاں ایک الگ انفرادی کیفیت رکھتا ہے، سب اپنی جگہ منفرد ہیں، لیکن قاسم کی انفرادات زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ کربلا میں حسین علیہ السلام نے کسی کو اتنی مرتبہ رد نہیں کیا جتنا جناب قاسم کو رد کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو جناب قاسم سے بہت محبت، اتنی محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جناب قاسم اپنی کم سنی میں 3 یا 4 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، اور اپنے بھائی کے یتیموں کو امام نے اپنے بچوں سے زیادہ پیار کیا ہے، ان سے زیادہ محبت کی۔ ثانیاً جناب ام فروا کے آخر صحابہ ہیں، ثالثاً آپ بالکل شبیہ ہیں امام حسن مصطفیٰ کے، آپ سے خوشبو آتی ہے بھائی، لہذا وہ ساری محبتیں قاسم کے وجود کے اندر جمع ہیں، کسی کو اتنی مرتبہ رد نہیں کیا۔ حتیٰ بعض روایات یہ کہتی ہیں یہ واحد شہید تھا جو امام کے ہاتھ چھو رہا تھا، پیر چھو رہا تھا کہ مولا مجھے اس سے چاہا۔ اور جب امام نے ایک مرتبہ رد کیا تو خیموں کی پشت پر گھٹنوں میں سر دے کر رو رہے تھے، جب بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس تعویذ کو کھولنے کے بعد روتے ہوئے قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، دوڑتے ہوئے آ کر وہ تعویذ امام کی خدمت میں دیا۔ امام حسن مصطفیٰ کی اس عبارت کو دیکھا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا جاؤ قاسم، جا کر اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ عزیزان واقعہ کربلا کی تو مائیں بھی عجیب ہے، ہم تو حضرت ام فروا کو درک نہیں کر سکتے کہ آپ کس مقام پر تھے، اتنا خوبصورت بیٹا کہ دشمن جس کی تعریف کر رہے تھے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ دشمن کے لوگوں نے یہ نقل کیا کہ جب قاسم بن حسن میدان میں آئے ہیں اور آپ نے اپنے چہرے پر سے نقاب کو ہٹایا ہے تو دشمن کہتے تھے ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر آ گیا۔ دشمن کی نگاہ میں قاسم اتنا خوبصورت ہے، تصور کرو اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور اتنے خوبصورت بیٹے کو، جوان بیٹے کو جناب ام فروا نے ایک لحظہ نہیں لگایا ہے حسین پر قربان کر رہے ہیں۔ اجازت لے کر آئے ہیں اور اب جناب قاسم کو تیار کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کوئی ذرا ایسی نہیں ہے جو جناب قاسم کے بدن پر آئے، کوئی خود ایسا نہیں ہے جو جناب قاسم کے بدن پر پورا آ سکے، اس لیے کہ آپ نازل بدن ابھی نوجوان ہیں، آپ کے اندازے کی نہ ذرا ہے نہ خود، واحد شہید کہ جو ذرا اور خود کے بغیر میدان میں گیا جناب قاسم۔ لہذا امام نے ایک عجیب کام کیا، امام حسن مصطفیٰ کا امامہ پہنا، اس امامے کے کپڑے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو کفن بنا کر جناب قاسم کے گلے میں ڈال دیا، دوسرے کو امامہ بنا کر اپنے سر پر رکھا۔ اب جب جناب قاسم روانہ ہونا چاہتے ہیں، فرمایا کہ قاسم کو گلے لگا کر حسین نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ کسی کو رخصت کرتے ہوئے حسین نے اتنا گریہ نہیں کیا۔ قاسم سے جدائی حسین کے لیے بہت مشکل ہے، جناب قاسم کو سوار کیا گیا، اب جب آپ سوار ہوئے ہیں تو آپ کا قد چھوٹا ہے، پیر رکاب میں نہیں جاتا، واحد شہید ہے جس کے لیے رکاب کو کاٹ کر اونچا کیا گیا۔ اب جب جناب قاسم مقتل کی طرف چلے ہیں تو عزادارو یہ واحد سواری ہے جس کے پیچھے حسین بہت دور تک دوڑتے ہوئے گئے، اور جب واپس آئے ہیں تو آرام سے کسی جگہ پر کھڑے نہیں رہ سکے بلکہ بے چینی سے ٹہلتے رہے، بار بار مقتل کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید میرا بیٹا مجھے آواز دے گا، شاید میرا بیٹا مجھے پکارے، ارے کہیں حسین کو پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ ادھر حضرت قاسم میدان میں پہنچے ہیں اور حضرت شامی کے بیٹوں کو جب ایک کے بعد ایک آپ نے واصل جہنم کیا تو شمر پریشان ہو گیا، اس نے کہا ہے کہ یہ حسن کی اولاد ہے، ابھی اس صفین کا نقشہ بندہ کر دے گا، ایک بڑا لشکر لے کر آؤ۔ ایک بڑے لشکر نے جناب قاسم پر حملہ کر دیا، بس حسن کا لال ہے، ایک بڑے لشکر سے جنگ کر رہا ہے، اب بدن پر ذرا نہیں ہے،
جو تیر آ کر لگتا ہے بدن میں پیوست ہوتا ہے. اگر کوئی تلوار بدن تک پہنچتی ہے تو زخم ڈال دیتی ہے. ایک مقام کو آیا کہ کسی ظالم نے گرز کا حملہ کیا. آپ نے اپنی تلوار سے روکنا چاہا لیکن گرز آپ کے سر اقدس پر آ کر لگا. بس جس سر پر خود نہ تھا جیسے ہی گرز آ کر لگا آپ ایک مرتبہ چکرا کر زمین پر گرے. اب جب گرے تو آپ نے امام کو آواز دی. قاضی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا امام کو سلام کرتا تھا علیکم بالسلام یا عماد دینا. لیکن قاسم کو حسین سے اتنی محبت تھی آپ نے سلام نہیں کیا بلکہ آواز لگا کر کہا یا عماد عمری کے لیے میرے چچا میری مدد کرو. اس چچا کی آواز میں گونجنے تھا. ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا دوسری طرف سے جناب عباس نے حملہ کیا. راوی کہتے ہیں حسین نے ایسے حملہ کیا جیسے بھوکا مار شکار کے اوپر جھپٹتا ہے. لیکن اداروں اس حملے کی وجہ سے اس لشکر میں ایک بھگدڑ پیدا ہوئی. جہاں یہ بھگدڑ پیدا ہوئی وہی حسن کا نام زمین پر تھا. قاسم نے قاضی نور اللہ شمری فرماتے ہیں کسی شہید نے حسین کو ایک سے زیادہ مرتبہ آواز نہیں دی لیکن جناب قاسم نے حسین کو کئی مرتبہ پکارا. فرمایا جب قاسم کے بدن پر کسی گھوڑے کا سم لگتا تھا آپ طرف سے حسین کو آواز دیتے تھے یا محمد رکنی یا محمد رکنی. اے چچا اپنے بھتیجے کی مدد کو پہنچا. اب تو حسین قاسم کے نزدیک پہنچے تو قاسم درد سے ایریا لگر بنے تھے. حسین نے خود کو گھوڑے سے گرایا گٹھلیاں چلتے ہوئے قاسم تک پہنچے. قاسم کے رخسار پر رخسار رکھا روتے ہوئے کہنے لگے اے میرے بیٹے حسین کو معاف کر دینا. حسین کو تجھ تک پہنچنے دے. بہت على القوم الظالمين والسعلم التي نزله أشر قلب قال لها بحق الزهراء وأبيها وفرعها وبنيها. ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق الزهراء وأبيها وفرعها وبنيها. منتقم کربلا منتقم اسیران کربلا منتقم زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. شب جمعہ ہے بار الہا بحق الزہرا ابیہا وبعلہا وبنیہا. حاضرین کے تمام مرحومین اور بالخصوص وہ عزادار جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا کوئی فاتحہ اور اثار ثواب کرنے والا نہیں ہے ان سب کی مغفرت فرما. جوان حضرت سید الشہداء ان کو جگہ عنایت فرما. بار الہا بحق الزہرا ابیہا وبعلہا وبنیہا. حاضرین کے جتنے بھی گناہان کبیرہ و صغیرہ ہیں ان کو معاف فرما. بار الہا عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما. عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مشکلات کو آسان فرما. بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. حق اسیران کربلا ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. خصوصاً شیخ ابراہیم سکزاکی اور ان کے اہلیہ کو رہائی عنایت فرما. بار الہا جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بحرین میں یمن میں عراق میں شام میں سعودی عرب میں لبنان میں نائجیریا میں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین میانمار کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو عزادار دشمن قوتوں کو
نیست و نابود فرما، تمام علماء مراجع نظام کی حفاظت فرما، بالخصوص حضرت اللہ سیستانی محفل معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، افضال اللہ کی رہبریت، حشد الشعب اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصاب میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین. اپنے تمام مرحومین کے لیے اور بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص شہدائے شہر کوئٹہ کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر احسان فرما دیجیے.